اسلام کے خدا اور مسیحیت کے خدا میں فرق۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مسلمان اور مسیحی ایک ہی خدا کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ اسلامی کتب ایک ایسے خدا کو پیش کر رہی ہیں جو مسیحیت کے خدا سے بالکل مختلف ہے۔ اس لیے میں قرآنی آیات کا بائبل کے ساتھ موازنہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اسلام کے خدا اور مسیحیت کے خدا میں اس بڑے فرق کو جان سکیں۔ اسلام کے خدا اور مسیحیت کے خدا کے درمیان پہلا فرق۔ اسلام کا خدا لوگوں کی مدد کرنے سے قاصر ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی اپنی گفتگو میں کہا ہے کہ قرآن اور مسلم علماء کا ایمان ہے کہ اسلام کا خدا غیر نسبتی خدا ہے، لہذا وہ مدد کرنے کے لیے تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ اسلام کا خدا شخصی طور پر تعلقات قائم نہیں کرتا، لیکن وہ مدد کرنے اور تعلق قائم کرنے کے لیے اپنا فرشتہ بھیجتا ہے۔ یہ ایک غلط فلسفہ ہے۔ کیوں؟ اگر فرشتہ نسبتی ہے تو منطقی طور پر وہ غیر نسبتی خدا کے ساتھ تعلق قائم ہی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی انسانوں کے لیے خدا کا پیغام رساں بن سکتا ہے۔ ایک غیر شخصی خدا کا کوئی شخصی پیامبر نہیں ہو سکتا۔ لہذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کے خدا سے اس کی غیر شخصی فطرت کی وجہ سے مدد کی توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن مسیحیت کا خدا مدد کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ بائبل کا خدا ایک شخصیت رکھنے والا، تعلق بنانے والا، کام کرنے والا خدا ہے، اور وہ لوگوں کی مدد کر سکتا ہے۔ یسایہ کی کتاب باب 45 کی آیت 2 میں مسیحیوں کا خدا کہتا ہے، میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور پہاڑوں کو ہموار بنا دوں گا۔ بس یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ خدا نے بنی نوع انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگیوں کو مقصد دینے کے لیے خدا کی مسلسل شخصی موجودگی اور رہنمائی ضروری ہے۔ موجودگی اور رہنمائی جیسے الفاظ صرف ایک نسبتی خدا کے لیے ہی استعمال کیے جا سکتے ہیں، نہ کہ غیر نسبتی خدا کے لیے۔ اس لیے یسوع مسیح کے رسولوں نے خدا کے ظہور کی گواہی دی ہے۔ یوحنا رسول کہتا ہے کہ خدا مجسم ہوا، ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا جلال دیکھا، فضل اور سچائی سے معمور۔ یوحنا پہلا باب 14 آیت پڑھیں۔ آپ نے غور کیا کہ اسلام کا خدا مدد کرنے کے لیے ظاہر ہونے سے قاصر ہے، لیکن مسیحیت کا خدا فطرتاً ظاہر ہونے والا خدا ہے۔ وہ لوگوں کی مدد کرنے، ان کو بچانے اور شخصی طور پر ان کی رہنمائی کرنے کے لیے خود کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرا فرق، اسلام کا خدا اچھائی اور برائی کا خالق ہے۔ مسیحیت کا خدا صرف اور صرف اچھی چیزوں کا خالق ہے۔ اسلام کا خدا اچھائی اور برائی دونوں کو پیدا کرنے اور انسانوں کو گناہ کے لیے تحریک دینے اور اخلاق کی لحاظ سے ان میں بگاڑ پیدا کرنے کی وجہ سے قادر کہلاتا ہے۔ مسیحیت کا خدا صرف اچھے کاموں کے لیے قادر کہلاتا ہے۔ اس کی فطرت مکمل طور پر پاک اور راست باز ہے۔ وہ لوگوں میں اخلاقی بگاڑ یا گناہ پیدا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ سورہ الحدید نمبر 57 آیت 22، سورہ الاعراف نمبر 7 آیت 16 اور سورہ الشمس نمبر 91 آیت 8۔ قرآن میں یہ تمام آیات اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ اسلام کے خدا نے ازل سے ہر قسم کی تباہی، گناہ اور اخلاقی پستی کو تیار کیا اور تخلیق کے وقت ان کو وجود میں لے آیا۔ لیکن بائبل کا خدا گناہ اور اخلاقی بگاڑ کی منصوبہ سازی کرنے یا انہیں تخلیق کرنے سے کوسوں دور ہے۔ محبت کرنے والا، راست باز، انصاف پسند، امن پسند اور رحیم خدا لوگوں میں اخلاقی بگاڑ پیدا نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا کام لوگوں کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ اگر اسلام کا خدا جھوٹ اور گناہ کا خالق ہے تو وہ خالص طور پر لوگوں کو سچائی کی طرف نہیں لا سکتا، نہ ہی حق کی راہ پر ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ جھوٹ اور گناہ کو خدا سے منسوب کر کے قرآن لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔
گناہ کو تخلیق کرنا ہی گناہ ہے، اس لیے قرآن کا خدا گنہگار ہے، جبکہ سچا خدا گنہگار نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ لوگوں کے پاس گناہ سے بچنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام کا خدا بھی گناہ سے بچ نہیں پایا۔ اگر خدا نے گناہ کو لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر لوگوں کو اپنے دلوں کو گناہ کی طرف راغب کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ گناہ کی تخلیق کرنے والا خدا معاشرے میں سچائی کی پھیلاوٹ میں رکاوٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سچا خدا اپنی پاک فطرت کی وجہ سے جھوٹ اور گناہ کو تخلیق نہیں کر سکتا۔ اس لیے جس خدا کی تصویر قرآن ہمیں دکھاتا ہے وہ سچا خدا نہیں ہے۔ بائبل کا خدا سچا خدا ہے۔ یسوع مسیح کی انجیل میں یوحنا کے پہلے خط کے باب 2 کی آیت 21 میں لکھا ہے کہ کوئی جھوٹ سچائی کی طرف سے نہیں ہے، اور یعقوب کے خط میں 3 باب کی 17ویں آیت کہتی ہے، مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے، پھر ملنسار، حلیم اور تربیت پذیر، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی، بے طرفدار اور بے ریا ہوتی ہے۔ اسلام کے خدا اور مسیحیت کے خدا میں تیسرا فرق۔ اسلام کا خدا انتخاب کی آزادی کے خلاف ہے۔ سورہ الاحزاب نمبر 33 آیت 36 میں لکھا ہے کہ اسلام کے پیغمبر محمد کے کلام کو چیلنج کرنے کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں، لیکن مسیحیوں کا خدا استثناء کی کتاب 18ویں باب کی 22ویں آیت میں کہتا ہے، نبیوں کا کلام آنکھیں بند کر کے قبول نہ کرو، بلکہ تمہیں حق حاصل ہے کہ اسے پرکھنے کے بعد ہی قبول یا رد کرو۔ اسلام کے خدا اور مسیحیت کے خدا میں چوتھا فرق۔ اسلام کا خدا مساوی حقوق دینے کے خلاف ہے۔ قرآن اور روایتی اسلامی کتابوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ محمد کو دوسرے مسلمانوں سے زیادہ حقوق حاصل تھے۔ اسی طرح مسلمان مرد کے حقوق مسلمان عورت کی نسبت زیادہ تھے۔ ایک گورا مسلمان کالے مسلمان سے اور عام طور پر ایک مسلمان غیر مسلموں سے زیادہ حقوق رکھتا تھا۔ ان حوالہ جات کو اور اسلام میں قیادت ابتری کا شکار ہے کہ حوالہ جات کو دیکھیے۔ لیکن مسیح یسوع پر ایمان سب لوگوں کو ایک دوسرے کے برابر ٹھہراتا ہے، چاہے کوئی یہودی ہو یا یونانی، غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، مسیح میں سب برابر ہیں۔ گلتیوں 3 باب 28ویں آیت، کلسیوں 3 باب 11ویں آیت۔ اسلام کے خدا اور مسیحیت کے خدا کے درمیان 5واں فرق۔ اسلام کا خدا مردوں کی برتری پر یقین رکھتا ہے۔ قرآن کی سورہ النساء نمبر 4 آیت 34 اور سورہ صاد نمبر 38 آیت 44 میں لکھا ہے کہ مردوں کو اپنی بیویوں کو مارنے کا حق ہے۔ سورہ النساء نمبر 4 آیات 15 تا 16 میں یہاں تک لکھا ہے کہ مردوں کو اپنی بیویوں کی غیر اخلاقی حرکت کی وجہ سے انہیں کمرے میں بند کر کے جان سے مار دینے کا حق حاصل ہے، لیکن مردوں کے لیے اسی قسم کی غیر اخلاقی حرکت کی سزا محض چند کوڑے ہے۔ یسوع مسیح کی انجیل کبھی بھی ایسے دل شکن کاموں کی اجازت نہیں دیتی۔ افسیوں 5ویں باب کی 25 اور 28 آیات میں لکھا ہے، شوہروں پر لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں۔ اسلام کے خدا اور مسیحیت کے خدا کے درمیان چھٹا فرق۔ اسلام کا خدا امتیازی سلوک کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ قرآن میں سورہ التوبہ نمبر 9 کی آیت 28 میں لکھا ہے کہ غیر مسلم ناپاک ہیں۔ سورہ الانفال نمبر 8 کی آیت 55 کہتی ہے کہ غیر مسلم بدترین حیوان ہیں۔ سورہ البقرہ نمبر 2 آیت 65، سورہ المائدہ نمبر 5 آیت 60 اور سورہ الجمعہ نمبر 62 آیت 5 میں لکھا ہے کہ یہودی اور مسیحی سور، بندر اور گدھے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح کی انجیل کہتی ہے کہ یہودیوں اور غیر قوموں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ خدا کی نظر میں سب برابر ہیں
اس نے سب کو ایک ہی شبیہ پر اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اسلام کے خدا اور مسیحیت کے خدا میں 7واں فرق، بد اخلاقی کی وجہ اسلام کا خدا ہے۔ سورہ الانفال نمبر 8 آیت 30 اور سورہ یونس نمبر 10 آیت 21 میں لکھا ہے کہ اللہ مکر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اسلامی ممالک میں بسنے والے بہت سے لوگ لفظ مکر کے معنی جانتے ہیں، مگر قرآن کے بیشتر مترجم اپنے نسخوں میں اس لفظ کا غیر حقیقی ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ اس طرح کے ترجمے میں جس جگہ مکر کرنے والا لکھا جانا چاہیے وہاں تدبیر کرنے والا لکھ لیتے ہیں، جو سیاق و سباق سے بالکل الگ معنی پیش کرتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھنے والا ہر شخص قرآن کے عربی نسخے میں مندرجہ بالا آیات کا از خود مطالعہ کرے اور جانے کہ ان مترجموں نے عربی کے اصل لفظ کو کس طرح سے توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے۔ سورہ البقرہ نمبر 2 آیت 225، سورہ العمران نمبر 3 آیت 28 اور سورہ النحل نمبر 16 آیت 106 میں مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ وہ حالات کی نزاکت کے پیش نظر جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن انجیل میں یوحنا کے پہلے خط کے باب 2 آیت 21 میں لکھا ہے، کوئی جھوٹ سچائی کی طرف سے نہیں ہے۔ توریت میں خروج باب 23 آیت 1 اور 2 میں لکھا ہے، جھوٹی بات نہ پھیلانا، ایک مجرم کے لیے جھوٹی گواہی نہ دینا، انصاف کا ساتھ دینا چاہیے، بددیانت اکثریت میں ہی کیوں نہ ہو۔ کیا آپ نے فرق دیکھا؟ مسیحیت کا خدا کہتا ہے کہ تم کسی بھی حالت میں جھوٹ نہ بولنا، جبکہ اسلام کا خدا کہتا ہے کہ تمہارا جھوٹ بولنے کا معاملہ حالات پہ منحصر ہے۔ اسلام کے خدا اور مسیحیت کے خدا کے درمیان 8واں فرق، اسلام کا خدا آمر پیدا کرتا ہے۔ سورہ الانبیاء نمبر 21 آیت 23 میں لکھا ہے، اللہ جو بھی کرے اس سے سوال نہیں پوچھا جا سکتا، لیکن لوگوں سے ان کے اعمال کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔ سورہ احزاب نمبر 33 آیت 36 میں لکھا ہے، اللہ اور محمد کے فیصلے کے بعد کسی کے پاس انتخاب کی آزادی نہیں۔ سورہ المجادلہ نمبر 58 آیت 20 اور 21 میں لکھا ہے، وہ جو اللہ اور اس کے پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں ان کا شمار ذلیل ترین لوگوں میں ہوگا۔ اللہ کا فیصلہ ہے، میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، بے شک اللہ زوراور ہے، صاحب اقتدار ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اسلامی قیادت کی بنیاد جڑ سے لے کر شاخوں تک آمریت پر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بائبل میں لوگوں کی آزادی کے لیے قیادت کو کس طرح تیار کیا گیا ہے۔ توریت میں استثناء باب 18 آیت 22 میں لکھا ہے، اگر نبی ٹھیک نہ ہو تو اس سے ڈرو نہیں اور نہ ہی اس کی اطاعت کرو۔ تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کی طرف سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعہ یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے، تو اس سے خوف نہ کرنا۔ استثناء 18-22۔ یسایہ باب 1:18 میں خدا یہاں تک اپنے لوگوں سے کہتا ہے، آؤ ہم آپس میں بحث کریں۔ آپ نے دیکھا کہ بائبل میں لوگوں کو خدا کی عطا کردہ انتخاب کی آزادی کو استعمال کرنے کا مکمل حق حاصل ہے، یہاں تک کہ وہ خدا یا اس کے نبیوں کی تعلیم پر بھی سوال کر سکتے ہیں تاکہ اندھی اطاعت نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ انتخاب کی آزادی خدا کی طرف سے ہے اور وہ اس آزادی کا احترام کرتا ہے۔ جب قیادت یسوع کے پاس آتی ہے تو اور بھی حیرت انگیز ہو جاتی ہے۔ ایک رہنما کے طور پر اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، یوحنا 13واں باب 5ویں آیت۔ اور رہنما کی خصوصیت کے بارے میں یسوع نے کہا، تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سردار ان پر حکم چلاتے اور امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں، تم میں ایسا نہ ہوگا، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں سردار بننا چاہے
وہ تمہارا غلام بنے۔ متی 20واں باب 25ویں سے 27ویں آیت۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ یسوع مسیح آپ کو اپنے دل میں سے آمریت کے بیج کو ختم کرنے کی تعلیم دے رہا ہے، کیونکہ اس سے آپ قومیت، رنگ و نسل اور عقیدے سے بالا تر ہو کر ہر فرد کی آزادی کا احترام کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اسلام کے خدا اور مسیحیت کے خدا میں 9واں فرق۔ اسلام کے خدا میں حکمت کی کمی ہے۔ یہ کہاں کی حکمت ہے کہ پہلے اللہ خود لوگوں کو گناہ اور نافرمانی میں ڈالتا ہے اور پھر ان سے کہتا ہے کہ ان کاموں کے لیے جو اس نے کیے ہیں اس کی تعریف کریں؟ حقیقی حکمت لوگوں کو گناہ کا غلام نہیں بناتی، بلکہ ان کی آزادی کے لیے ایک روشنی بن جاتی ہے۔ بائبل کے خدا نے انسان کو گناہ کے ساتھ پیدا نہیں کیا۔ انسانوں کا گناہ میں گرنے کا سبب انسان خود تھے، لیکن خدا نے اپنی پدرانہ محبت سے اسے بچانے کے لیے قربانی کا انتظام کیا اور آج بھی ایسا کر رہا ہے۔ اسلام کے خدا اور مسیحیوں کے خدا کے درمیان فرق بہت زیادہ ہے۔ اسلام کے خدا اور مسیحیت کے خدا میں 10واں فرق۔ اسلام کے خدا نے خود شیطان کو گمراہ کیا اور اسے انسانیت کا دشمن بنا دیا۔ سورہ الاعراف نمبر 7 آیت 16 میں لکھا ہے، اللہ نے شیطان کو گمراہ کیا اور دھوکے باز بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اچھا لگا کہ وہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے والا بنائے، خاص طور پر ان کے لیے جو اس کی مخالفت کریں گے۔ پھر یہی خدا قرآن کے ہر باب میں رحیم بھی کہلاتا ہے۔ یہ عجیب نہیں ہے کیا؟ مسیحیوں کا خدا بالکل مختلف ہے۔ اس نے شیطان کو گمراہ نہیں کیا۔ شیطان نے خود اپنی انتخاب کی آزادی کا غلط استعمال کیا، خدا کے خلاف بغاوت کی اور دنیا میں گناہ اور نافرمانی کا سبب بن گیا۔ پیدائش پہلا باب 31ویں آیت، حزقیل 28واں باب 14ویں سے 17ویں آیت، یہودا 6 آیت۔ خدا ہر طرح سے شیطان کا مخالف ہے اور لوگوں کو شیطان کے ہاتھ سے نجات دلانا چاہتا ہے، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کو بھی اس سے بچانا چاہتا ہے۔ اسلام کے خدا اور مسیحیت کے خدا میں 11واں فرق۔ اسلام کا خدا اسلام کی تبلیغ کے لیے جنات کو استعمال کرتا ہے۔ سورہ الجن نمبر 72 آیت 1 سے 13 میں لکھا ہے کہ اللہ اسلام کو پھیلانے کے لیے جنات کو استعمال کرتا ہے۔ محمد کی زندگی پہ لکھی گئی کتاب دی بک آف محمد لائف سٹوری کے صفحہ نمبر 106 اور 107 میں لکھا ہے کہ اسے یعنی محمد کو یقین نہیں تھا کہ وحی میں قرآن کے پہلے باب سورہ العلق نمبر 96 کو اس پر نازل کرنے والا شیطان تھا یا اللہ۔ اسلام کا خدا اپنے مقصد کے لیے جنات کو استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس میں بت پرستوں کے خدا کی خصوصیات ہیں۔ صرف بت پرستی میں ہی جنات پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ سچا خدا اپنا مذہب پھیلانے کے لیے جنات کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ اسلامی ثقافت کو بت پرستوں کی ثقافت سے جدا کرنا بہت مشکل ہے۔ بت پرست ثقافت اور عقائد مقدس اور آسمانی کہلانے والے قرآن کا حصہ بن چکے ہیں۔ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ جنات تو پیغمبروں کے خدمت گزار بھی ہیں۔ مسیحیوں کا خدا اپنے کلام کی منادی میں نہ صرف جنات کو استعمال نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کو جنات سے رہائی دلاتا ہے اور انہیں شفا بخشتا ہے۔ خدا پاک، عادل اور راست باز ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بدروحیں ناانصافی کو پھیلاتی ہیں اور وہ کبھی بھی سچائی کا پیغام نہیں دے سکتی۔ اسلام کے خدا اور مسیحیت کے خدا میں 12واں فرق۔ اسلام کا خدا اپنے لوگوں کو ابدی زندگی کے بارے میں بے یقینی میں رکھتا ہے۔ قرآن کی سورہ مریم نمبر 19 آیت 68 میں لکھا ہے کہ نیک مسلمانوں کو مرنے کے فوراً بعد جہنم میں لے جایا جاتا ہے اور وہ وہاں بدکاروں کے ساتھ مل کر قیامت کا انتظار کریں گے۔ اس بات نے محمد سمیت دوسرے مخلص مسلمانوں میں بڑا خوف پیدا کر دیا ہے۔ انہیں یقین نہیں کہ وہ اس عدالت سے بچ پائیں گے یا نہیں۔
بے یقینی کے اس روحانی خوف نے پکے مسلمانوں کا دل توڑ دیا ہے، اور ان میں سے کسی کے پاس بھی اس سوال کا پر یقین جواب نہیں ہے کہ وہ عدالت سے بچ پائیں گے یا نہیں۔ ان کا جواب یہی ہوتا ہے، صرف اللہ جانتا ہے۔ لیکن راست باز مسیحی مرنے کے فوراً بعد آسمان پر خدا کے پاس جائیں گے۔ مسیحیوں کے لیے ابدی زندگی یا موت کے سوال کو اسی زندگی میں حل کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ یسوع پر ایمان لاتے ہیں جو زندہ ہے اور آسمان میں ہے، تو آپ اپنی زمینی زندگی کے دوران ہی ابدی زندگی کی بادشاہی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کی عدالت ہو چکی، اور مرنے کے بعد آپ کی عدالت نہیں ہوگی۔ آپ کو سیدھا آسمان میں لے جایا جائے گا، کیونکہ لکھا ہے، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں۔ اسلام کے خدا اور مسیحیت کے خدا میں 13واں فرق۔ اس دنیا میں اسلام کے خدا تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ اسلام کے مطابق اس دنیا میں خدا کی بادشاہی تک کوئی رسائی نہیں ہے، چونکہ خدا ناقابل رسائی ہے، اس لیے اس کی بادشاہی بھی ناقابل پہنچ ہے۔ روزمرہ زندگی میں مسلمان عام طور پر یہی کہتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ ہے، لیکن یہ قرآن اور اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اسلامی تعلیم یہ کہتی ہے کہ خدا خود کو ظاہر نہیں کرتا ہے، تاہم مسیحیوں کا خدا ظاہر ہونے والا خدا ہے اور اس تک رسائی ممکن ہے۔ خدا نے آپ کو نجات دینے اور اپنے ساتھ منسلک کرنے کے لیے خود کو یسوع مسیح میں ظاہر کیا ہے، تاکہ آپ خدا کے ساتھ ابدی تعلق قائم کر سکیں۔ جب آپ یسوع کے نام سے خدا کو اپنی نجات کا موقع دیں گے تو آپ ہمیشہ کے لیے اس کے ہو جائیں گے، اور کوئی چیز بھی آپ کو خدا سے جدا نہیں کر سکے گی۔ اسلام کے خدا اور مسیحیت کے خدا میں 14واں فرق۔ اسلام کے خدا کی جنت بت پرستوں کی جنت ہے۔ اسلامی جنت میں خدا کی موجودگی کا ذکر پورے قرآن میں کہیں نہیں ملتا، لیکن قرآن جہادیوں سے اور اللہ کی خوشنودی پانے والے مسلمانوں سے مسلسل وعدہ کرتا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، جہاں وہ اپنا وقت نورانی لونڈیوں یعنی حوروں کے ساتھ گزاریں گے۔ قرآن 37:48 اور 78:33۔ یہ محمد کے زمانے کے بت پرستوں کا عقیدہ تھا۔ اسلامی جنت کے برعکس انجیل مقدس جس جنت کا ذکر کرتی ہے، وہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں مرد حضرات اپنی ہوس پوری کریں گے۔ جنت خدا کا تخت ہے، خدا کے ساتھ ابدی خوشی اور اطمینان کی جگہ۔ انجیل میں مسیح ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کے پیروکار آسمان پر خدا کے ساتھ رہیں گے۔ یوحنا 14واں باب 1 سے 6 آیت۔ یسوع مسیح کی انجیل میں لکھا ہے، ہر قوم، قبیلہ، امت اور اہل زبان کی بڑی تعداد خدا کے تخت کے سامنے کھڑی ہوگی اور اپنی نجات کے لیے اس کی تعریف کرے گی۔ مکاشفہ 7واں باب 9 آیت۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ مسیحیوں کی مقدس کتاب میں مذکور جنت اسلامی جنت کی بے حیائی سے کہیں دور ہے۔ مسیحیوں کا خدا اسلام کے خدا سے بہت مختلف ہے۔ وہ قابل اعتماد اور ہر لحاظ سے اللہ سے بہتر ہے۔ مکاشفہ 19واں باب 16 آیت۔ میں نے آپ کو یہ تمام وجوہات اس لیے بتائی ہیں تاکہ یسوع مسیح کی انجیل پڑھنے کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی ہو اور آپ اپنی آنکھوں سے سچائی کو جانیں۔ میرے ساتھ وقت گزارنے کا بہت شکریہ۔ سوچنے کا وقت۔ پہلی بات، کیا اسلام کا خدا اپنے لوگوں کے ساتھ چل سکتا اور ان کی زندگیوں کو مقصد دے سکتا ہے؟ کیوں؟ نمبر 2، تمام دنیا کو بائبل مقدس کے خدا کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ قرآن کے خدا کی۔ کیوں؟ نمبر 3، اگر لوگ اسلام کے خدا کی پیروی کریں تو کیا اسلام کے خدا کی خصوصیات لوگوں کی زندگی کو متاثر کرتی ہیں؟ نمبر 4، آپ کے لیے سچے خدا کی پیروی کرنا اور اس کے بارے میں دوسروں کو بتانا کس قدر ضروری ہے؟ نمبر 5، آئیے ہم سچے خدا سے کہیں
کہ وہ ہمارا شخصی رہنما بنے تاکہ ہم دوسروں کے لیے اس کی سچائی کا عکس بن جائیں۔